السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ حدید کا معنی تو پتہ ہے، اور آیت آگے کی آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا، تو اس کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدید کے بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اور زینت، رونق، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کمثل غیث، یہ سب چیزیں تو ایسی ہے جیسے کہ بارش، عجب الکفار نباتو، خوش کرتی ہے کافروں کو اس کی نباتات۔ تو کافر کا مطلب کافر بھی جو اسلام سے اور ایمان کا کفر کرتا ہے، رسولوں کی تکذیب کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے، اور کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسان جو کیا ہے وہ چھپاتا ہے بیج کو، تو اسی لیے کسان کو بھی عربی میں کافر کہا گیا کہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کرتا ہے یا اس کو اپنے اندر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح کسان جو ہوتا ہے وہ بیج جب زمین میں دباتا ہے، چھپاتا ہے، تو ایک طرح سے وہ کر رہا ہے نا، کفر کر رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے، چھپا رہا ہے اس کو، جیسے ایمان چھپاتا ہے کافر، تو اسی لیے اس کو کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ پھر زمین خوب پھر کیا ہوتی ہے کہ عجب الکفار نباتو، خوش کرتی ہے کافروں کو اس کی نباتات، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو زمین خوب سرسبز ہو جاتی ہے، بہت خوشنما لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈارک گرین ہو جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ خشک ہونے لگتی ہے۔ تم یہی جو فترا مصفرا، پھر کچھ دن بعد تم دیکھتے ہو کہ وہی سرسبز کھیت پہلے پیلے پڑ گئے، اور اس کا کیا ہے کہ یعنی پیلے پڑ گئے، اب جتنی بارش پڑے اس پر سبزہ دوبارہ ان پودوں پر نہیں آ سکتا، یعنی اب وہ حطامہ ہو چکی ہے، یعنی بالکل مصفرہ ہو چکی ہے، پیلی پڑ چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، تو اب چاہے کتنی بارش پڑے اس پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی جب سوکھ جاتا ہے تو کوئی بھی پتا ہاتھ میں بھی لو تو کیسے آپ ہاتھ سے دباؤ گے تو وہ باریک چورا ہو جاتا ہے، اسی طرح پوری کی پوری کھیتی ہو جاتی ہے۔ بعض تو اس سوکھے کو پورا آگ لگا کر جلا ہی دیتے ہیں۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور رضامندی بھی۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ جان لو دنیاوی زندگی جس کو تم بڑی دھوکے کا سامان سمجھتے ہو اور بڑی چیز سمجھتے ہو، تو دراصل وہ ہے کیا چیز، تو اس کے بارے میں یہاں جو بتایا ہے کہ دنیا کی ناپائیداری اور حقارت کا بیان ہے، کہ دنیا میں سوائے یعنی کھیل تماشے کے اور فخر و مباحث کے اور مال و اولاد کی کثرت و چاہت کے اور رکھا ہی کیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ، لوگوں کو خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی، یعنی عورتوں کی اور بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، نشان والے گھوڑوں کی، جانوروں کی اور کھیتوں کی چاہت، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال دے کر بتایا کہ دنیا جو ہے، دنیا کی بہار و ناپائیدار اور عیش و آرام ختم ہو جانے والا اور نعمتیں چھین جانے والی ہے۔ غیث، بارش جو شدید انتظار اور نا امیدی کے بعد ہو، جیسے کہ سورہ شورى آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش کرتے ہیں، جب بارش سے کھیت لہلانے لگے،
ہرے بھرے ہو گئے، کاشتکار پھولا نہیں سماتا، اور خوشی کے مارے یعنی بہت خوشی مناتا ہے، بہت زیادہ یعنی خوش ہوتا ہے دیکھ کر ہرے بھرے لدے پھندے کھیتوں کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا ہونے لگتا ہے۔ جس طرح آج یہ ہرا بھرا کھیت دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہے، اسی طرح کافر دنیا میں مست و مگن ہے۔ دنیا انہیں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے اور اس پر ہزار جان سے قربان ہے۔ غور کرو، یہ کھیت جس کو کسان دیکھ کر پھولا نہیں سماتا، دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو جاتا ہے، سبزی کے بجائے زردی اور بہار کے بجائے خزاں چھا جاتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے۔ آج جوانی کی بہاریں ہیں اور اٹھتا ہوا شباب ہے، جوانی کی چاندنی ہے، ہر یعنی ہرا ہی ہرا اس کو نظر آتا ہے، بلکہ ساری دنیا ہی اس کو جوان دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ خود اپنے اندر قوت ایسی وہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو ساری دنیا ہی جوان نظر آتی ہے، زندگی میں رنگینی اور حیات میں خوبصورتی جھلکتی ہے۔ پھر چراغ شباب بجھ کر کہلوت کا زمانہ آ جاتا ہے، کھلی ہوئی چاندنی جاتی رہتی ہے، جوانی کی امنگیں ختم ہو جاتی ہے، نئی عمر کے جوش اور جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، خون میں حرارت باقی نہیں رہتی۔ افسوس یہ بھی دور ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا پورے زور کے ساتھ آ کر دباتا ہے، رگ رگ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، جوڑ جوڑ جواب دے جاتا ہے، ہر ایک عضو کمزور ہو جاتا ہے اور ساری طاقتیں رفتہ رفتہ آنکھیں دکھانے لگتی ہے۔ کل اٹھتی جوانی تھی، چہرے پر رونق و بہار تھی، گالوں پر سرخی دوڑ رہی تھی، جاذب چہرہ ایسا رنگ روپ تھا کہ دیکھنے والا بھی ٹھٹک کر رہ جاتا تھا، لیکن وہ ایک خواب ہو چکا ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو گیا۔ زندگی نے کروٹ لی، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، جوانی کیا روٹھی، ہر عضو نے منہ پھیر لیا۔ جوانی کی بہار کیا گئی، زندگی کی بہار ہی ختم ہو گئی، مزاج بھی بدل گیا، عادتیں بھی بدل گئی، قوت بھی بدل گئی، زمانہ شباب کیا بدلا، سارے ساتھی ہی بدل گئے۔ اب نہ جسم میں طاقت رہی، نہ بدن میں قوت رہی، اور نہ زندگی میں کوئی ایسی کیفیت رہی بہار کی، اور رنگینی کی دنیا ختم ہو گئی اور تر و تازگی کا زمانہ رخصت ہو گیا۔ پھر دنیاوی زندگی میں دھوکے کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ یعنی انسان یہ اپنے بدلتے حالات کو دیکھے کہ جیسے مثلاً ہوتا ہے نا، بیٹھ کے کبھی اپنے آپ کو فوٹو دیکھتے ہیں کہ یہ میں تھی، یعنی اتنے سالوں پہلے میرا یہ حال تھا اور آج میں کیسی ہو گئی ہوں یا کیسا ہو گیا ہوں۔ تو یہ چیز تو ہر ایک کے ساتھ ہونی ہی ہے۔ اس کے لیے اگر پہلے سے ہی انسان تیار رہے کہ وہ وقت جو شباب کا ہے، جو جوانی کا ہے، جو قوت کا وقت ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے استعمال کرے، کہ ایک دن ایسا نہیں آ جائے کہ مجھ سے یہ ساری نعمتیں چھین جائے، اب میں اس قابل ہی نہیں رہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی یعنی خوشنودی کے کوئی کام کر سکوں، اور اس وقت انسان حسرت اور افسوس کرے تو اس قوت کے وقت ہی اپنے آپ کو اس چیز میں لگا دے، تو یہ زیادہ یعنی فائدے کا سودا ہے۔ پھر فرمائے دنیاوی زندگی میں دھوکے کے سوا رکھا ہی کیا ہے، جو اس میں پھنس گیا اس نے بڑا دھوکا کھایا۔ دنیا نے اس کے دل کو ایسا موہ لیا اور وہ اسے ایسی پیاری ہونے لگی کہ اب اس کا عقیدہ بھی یہی ہو گیا کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ بھی نہیں۔ کیسی زندگی بعد الموت، کیسی معاد اور کیسی قیامت، سب بیکار باتیں ہیں۔ یعنی جوانی میں یہ سب نصیحت کی باتیں وہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو مت روکو، ابھی تو ہمارے کھانے کھیلنے کے دن ہے اور ابھی تو موج مزے کے دن ہے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے برابر ذرا سی جنت دنیا سے بہتر ہے، چاہو تو پڑھ لو، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جنت دوزخ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان سے خیر و شر قریب ہی ہے، اس لیے اللہ نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا اور برائیوں سے بھاگنے کا شوق دلایا، جس سے گناہ اور لغزشیں مٹ جاتی ہیں اور ثواب ملتا ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس سے پتہ چلا کہ جو وہ ہے کہ اس آیت میں تقریباً 5 چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں دنیا کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے جس میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لعب، لعب یعنی کھیل، وہ کھیل ہوتا ہے جو انسان اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ کھیلتا ہے، فزیکل ہر طرح کا کھیل، کوئی بھی کھیل، اگر وہ مثلاً یہ کہ اسلام کے لیے جو جائز قرار دیا گیا ہے اس کے مطابق کرتا ہے تو اس کو کھیل کا بھی مزہ ملتا ہے، اور پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ بھی ہے ایسا کھیل۔ دوسری چیز اس آیت میں جو بیان کی گئی ہے وہ لہون ہے، یہ بھی ایک طرح کا کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں
جس میں دل بہت لگتا ہے، جن میں غفلت ہوتی ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہے، لہو اس میں ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہاں جو بتائی گئی ہے وہ زینت، ظاہری سجاوٹ، جیسے کپڑوں میں، سواری میں، گھر میں، اور یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بالکل لگا دینا، بالکل کھپا دینا کہ نہ نماز کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن کے لیے ٹائم ہے، نہ کوئی اچھے خیر کام کے لیے ٹائم ہے۔ وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، آپس میں جو یعنی قریبی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنا، اور ان پر فخر جتانا، یہ عام طور پر علم میں، مال میں، وتکاثر، اور کثرت سے حاصل کرنا مال و اولاد کی، کثرت پر آپس میں مقابلہ آ رہی، جیسے اہل مکہ کہتے تھے نحن اکثرهم اموالا و اولادا، یعنی اپنے اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو یہ سب سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں کھیل کود خوشیاں منانا منع کیا گیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے؟ تو ہمارے دین میں یا زینت اختیار کرنا، لباس کو صاف ستھرا رکھنا، گاڑی کو صاف ستھرا رکھنا، جو چیز ہمارے استعمال کی ہے ان کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہ سب منع نہیں ہے۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام ان تمام چیزوں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ سب چیزیں اس کو نیک اعمال کے سے روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے، اور اس وقت بھی منع ہے جب انسان سے عبادات کی لذت چھین لے، یعنی اتنا اپنے آپ کو محو رکھا ہے ان ساری چیزوں میں، اتنا دل لگا لیا کہ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے نماز پڑھنے میں، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے قرآن کی کلاس میں، اس کو اپنے گھر کی مصروفیات یاد آ رہی ہے، مجھے ابھی یہ کام بھی باقی ہے، اور یہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگر کھڑے ہو گئے تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کے لیے، بھول جاؤ کہ ہماری یہ ساری مصروفیات ہیں اور اس میں دل لگاؤ۔ اور جیسے کہ منافقین کے بارے میں ابھی 26 بارے میں آپ لوگوں کا کوشچن تھا کہ جنگ میں جانے کے لیے منافقین نے کیوں انکار کیا، کہ کیا جواب دیا تو ان لوگوں نے شغلتنا اموالنا و اولادنا۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ ہے کہ شغلتنا اموالنا و اولادنا، کبھی مال کی محبت، کبھی اولاد کی محبت، کبھی گھر کی محبت، ہمارے نماز میں ہی دل نہیں لگتا، نماز میں بھی اس کی یاد آتی رہتی، اس کی فکر آتی ہے، اور شیطان تو لگا ہی ہوئے جس کا نام جندب ہے کہ وہ اس چیز کو خاص طور پر یاد دلائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم کو یاد دلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد دلائے، جیسے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ابھی سیٹرڈے کے اس میں شاید پڑھا تھا یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے جماعت سے، اور فوراً نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف تیزی سے لپکے اور گئے، اور تھوڑی دیر میں واپس آئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے تیزی سے گھر کی طرف گئے اور واپس آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نماز کی حالت میں مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جس کو صدقہ کرنا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں دیر ہو جائے، تو میں فوراً گیا اور پہلے حکم دے کر آیا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ چیز انبیاؤں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی چیز کی شیطان نے یاد دلائی، لیکن ہمارے تو دنیا کے فضول وسوسے رہتے، ابھی کھانا بنانا باقی ہے، ابھی بچوں کا آنا ہے، ابھی شوہر کو کھانا دینا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آدھا کام یا جو بھی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو وقت پر پورا کر کے اب اللہ کے سامنے بالکل سیریسلی کھڑے ہو جائے کہ اللہ اکبر کہہ دیا، میری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی لیے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، پھر اس میں یہ ساری چیزیں وسوسے اور یہ ساری چیزیں نہیں آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اپنی پسندیدہ موضوعات پر گفتگو کرنے کی ایسی خواہشات ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے یا تو وقت نہیں ملتا، یا وقت مل بھی جاتا ہے کیسے ویسے اپنے آپ کو باندھ کر بٹھا تو لیتے ہیں لیکن دل ہی نہیں لگ رہا ہے اس میں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لغو لعب، اور یہ کئی مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا کہ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، یعنی جیسے بتائے نا شیطان کو جو غرور ہے، جو تم کو دھوکے باز، تم کو دھوکے میں ڈالتا ہے، یعنی تم کو وسوسے ڈالتا ہے یہ ساری چیزوں میں، کوئی بھی خیر کے کام میں، یا تو یہ کروا دے گا کہ نیک نیتی سے کوئی کام شروع کیا گیا تو اس میں ریاکاری کروا دے گا، یا پھر یہ ہے کہ ذرا تمہاری تعریف کوئی کر دے، ذرا وہ کرتے، یہ ساری شیطانی وسوسے، تو ان سب کے لیے رک نہیں جانا ہے خیر کے کام سے، بلکہ کیا کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لام، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر اس چیز سے جو شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالے یا مجھے نفسانی خواہشات یاد دلائی یا جو بھی کرے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ جہاں کہیں بھی ذرا بھی دل میں آئے ریاکاری کا خیال یا
کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز کا بھی، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور دنیا کا حال اور دنیا والوں کا انجام دیکھ لیا، اور اسی طرح جو ایک ہے اس میں ایک چیز چھوٹ گئی ہے پچھلی آیت میں سے کہ دوسری مغفرت بھی ہے اس میں، اور وہ کس کے لیے؟ جنہوں نے ایمان اور یعنی اطاعت کا رویہ اختیار کیا اللہ کی طرف سے، اور رضامندی، جو 5 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی نا، اس میں سے ایک مغفرت بھی ہے۔ ایک تو ہے اللہ، ایک ہے لعب، اور ایک ہے زینت، ایک ہے تفاخر، اور ایک ہے تکاثر، 5ویں چیز۔ اور چھٹی چیز بھی کیا ہے اس میں کہ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ان کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ تو جنہوں نے ایمان اور اطاعت کا رویہ اختیار کیا، اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے۔ یعنی وہ ساتھ ساتھ کیا ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بخش بھی دیتے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس دنیا کی زندگی میں دل لگانے کے بارے میں ایک کا واقعہ کہیں آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ مثلا فورین کنٹری میں ایک فیملی رہتی تھی، اور جب وہ وہاں سے وہ جاب چھوڑ کر یا جو بھی جب وہ واپس آئے اپنے ملک میں، تو شوہر تو ہے اپنا نیا بزنس جمانے میں لگ گئے، اور بیگم گھر جو پہلے بنا چکے تھے اب اس کو سجانے میں لگ گئی، اس کی نوک پلک سنوارنے میں مشغول ہو گئی کہ اب ہم کو یہیں رہنا ہے۔ لوگ فون کر کے کہتے کہ ہمارے یہاں آؤ، ہم سے ملو، تو وہ کیا کہتی تھی، ذرا ان کاموں سے میں جب فارغ ہو جاؤں تو تم سب سے ملوں گی، بلکہ تم سب کی بڑی دعوت کروں گی، یعنی میرا گھر جب ڈیکوریٹ ہو جائے گا اور سارا سامان سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں ایک دعوت کروں گی تم سب کے لیے، اور پھر ہم لوگ کی ملاقات ہوگی، پھر تم سب سے ملوں گی۔ بلکہ جب گھر سج کر تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اس گھر کی مطلب یہ کہ دعوت کرتی یا لوگوں کے سامنے پیش کرتی کہ دیکھو میں نے گھر کی کیسی تیاری کی، کیسی سجاوٹ کی، اور اجل نے وقت نہیں دیا اور موت اس کو آ لے گی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لہٰذا شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ جو گئی وہ کیا لے کر گئی کہ اپنے آپ کو جو اس نے لاہو اور لہب میں اور اس میں مشغول رکھ دیا تھا، وہ کیا لے کر گئی؟ دنیا کا حال اور دنیا والوں کا انجام دیکھ لیا۔ کیا وہ عورت یہ جانتی تھی کہ یہ گھر وہ اپنی سوکن کے لیے سجا رہی ہے؟ تو کیا پھر بھی وہ ایسے ہی سجاتی اگر اس کو پتا ہوتا کہ وہ یعنی میں جو کر رہی ہوں وہ مجھے نہیں استعمال کرنے ملے گا بلکہ یہ کسی اور کی قسمت کا ہے، تو کیا وہ ویسی محبت سے سجاتی یا اس میں دل لگاتی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ چیز حقیقت ہے دنیا کی کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یا تو سامان ہی نہیں رہے گا اور یہ سامان تو موجود رہے گا لیکن تم خود موجود نہیں رہو گے، تو پھر اس میں دل لگانا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل رہبانیت، کیونکہ آگے منع کیا گیا ہے، آگے کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ یہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیز ہے کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا میں دل نہیں لگا، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے اصل عبادت تو یہی ہے نا۔ اگر رہبانیت مطلب یہ کہ جیسے اعتکاف میں سارے کام چھوڑ کر انسان ایک جگہ عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو گھر کی مصروفیات میں سے اپنا ٹائم نکال کر پڑھائی کرنا یا ایگزام دینا یا پیپر کی تیاری کرنا یا جو بھی کرنا، اصل امتحان تو یہ ہے نا کہ میری بندی ہر وقت شکوہ تو نہیں کرتی رہتی ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں یہ کروں اور وہ کروں اور کروں اور کیسے کروں، نہیں، وہ نکالتی ہے وقت کیسے بھی کر کے۔ تو اس کے لیے اور اس کے لیے آگے کی آیت میں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بھاگنا ہی ہے، کمپٹیشن کرنا ہی ہے، تکاثر ایک دوسرے پر مقابلہ آرائی کرنا ہی ہے، تو کس میں کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات کعرض السماء والارض، اور
دوڑو, جلدی کرو, آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, بخشش کی طرف, یعنی ایسے کام کرو جس سے رب بخش دے تم کو, اور دوڑو جنت کی طرف جس کی عرض یعنی وسعت اس کی زمین و آسمان کے برابر ہے. وہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی اس جنت کا مل جانا اللہ کی رحمت اور عنایت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عنایت کو, اس اپنے فضل کو دیتے ہیں جس کو وہ چاہے, کیونکہ اللہ کیا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دیر نہیں ہے. لیکن یہ انسان کی تڑپ اور کوشش اور چاہت کہ وہ کس کے لیے کرتا ہے کوشش, وہ اس سے کیا کام لیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب تک اللہ کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے اس کی نوازشوں کے اہل ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو پانے کے لیے کیا ہے, کوشش کرنا ہے, دوڑ بھاگ کرنا ہے, محنت کرنا ہے, آپ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے, مقابلہ آرائی کرنے میں کے لیے, اس کے لیے کہا گیا ہے. اس لیے مقابلہ آرائی کرنا منع نہیں ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا. اسی معنی میں ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھ چکے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. پھر فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی یہی اللہ کے فضل کے لائق تھے. اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جنت دے دی. اور جیسے کہ مہاجر فقراء نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مالدار سبقت لے گئے. پوچھا کس طرح, بولے نماز, روزہ اور تمام عبادات میں تو ہم سب کے شریک ہیں, یعنی ہم سب بھی وہی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم غربا ہیں, مساکین ہیں, تو ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں ان سے آگے بڑھ سکیں. وہ غلام آزاد کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو سب پر سبقت لے جاؤ گے, یعنی تم آگے بڑھ جاؤ گے. لہٰذا اس کے جو تم جیسا عمل کرے, ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ شروع کر دیے ایسا کرنا عمل. اور پھر آ کے کہنے لگے, یعنی ان کو تجسس تھا کہ ہم آگے بڑھے یا نہیں. پھر آ کر شکایت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مالدار بھائی یہ حدیث سن کر اس پر وہ خود بھی عمل کرنے لگے, یعنی پھر ہمارے سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اوپر جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ سب دھوکے کا سامان ہے, یا تو چیزیں چلی جاتی ہیں یہ انسان کو دھوکہ دے کر, یا انسان ان سب چیزوں کو دھوکہ دے کر موت آنے پر چلا جاتا ہے. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگانا ہے, انہیں میں کھو کر نہیں رہ جانا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں وسائل اور نعمتیں دی ہیں ان کا کیا کریں پھر. تو اس کے لیے ہم کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سابقو, سبقت کرو, سباق سے یعنی دوڑ لگانا, آگے جانا. سابقو میں دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے کا مقابلہ کرو. الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی دوڑ کی طرف لگاؤ. کیسی ہے وہ جنت, جس کا پھیلاؤ چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور کون ناپ سکتا ہے آسمان و زمین کو, اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے کہ وہ کتنی چوڑی ہے, کتنی لمبی ہے. لیکن زمین و آسمان, صرف آسمان نہیں, زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر. اس جنت میں جانے کی سب سے پہلی شرط کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا جیسا حق ہے, یعنی سارے رسولوں پر اور ساری کتابوں پر. اور یہ ایمان کا ملنا اللہ کے فضل سے ہوگا, لہٰذا اللہ سے اس کا فضل سوال کرو. جیسے ایسی آیتیں آئیں ہمیشہ, تو کیا سوال کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہم انی اسألک من فضلک. فضل میں بہت ساری چیزیں آ گئی, تو اللہ تعالیٰ ہم سارے فضل کا آپ سے سوال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ جب مرغ کی آواز سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی دعا پڑھو کہ اس وقت جو مرغ ہے, جو چکن ہے, جو بھی ہے, وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا تم کیا کرو کہ اس وقت اللہ کا فضل مانگو کہ اللہم انی اسألک من فضلک. لہٰذا جنت ہمارے اعمال سے نہیں ملے گی, یاد رکھیے, بلکہ اللہ کی رحمت و فضل سے ملے گی. کیونکہ اگر کل کو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے اعمال تو اتنے تھے کہ میں نے ساری زندگی محنت کی, تو اس کے سارے اعمال کو کیا کیا جائے گا, ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور اللہ کی دی ہوئی صرف ایک نعمت
دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور اللہ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہوگا جو بن مانگے اللہ نے ہمیں دی ہے. یعنی کوئی ایک نعمت نہیں دی ہے. کیا ہے وہ آیت کہ نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ تم کو بہت کچھ عطا کیا ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا. دوسرا فضل قرآن ہدایت کے لیے بھیجا اور معلم بھی بھیجا، الرحمن علم القرآن. اور تیسری نعمت اللہ تعالیٰ کی جنت و جہنم کی پہچان کرائی. تو نیکی کا کوئی بھی موقع ملے دوڑ کر لے، آخرت کے لیے اور مغفرت کے اسباب اختیار کرنا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار میں سبقت کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ لیتا ہے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے. 6 گھڑی تک انتظار کیا، جب بندہ نہیں پلٹا، نہیں توبہ کی اور نہیں گلٹی فیل کی اپنے گناہوں کی، تو پھر کیا ہے، اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک کی بجائے اگر نیکی کی طرح 10 گنا لکھا جاتا تو ہم تو بالکل ہلاک ہو چکے ہوتے. یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی یہ ہمیشہ وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کہ دن رات اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رات کے وقت اگر کوئی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کوئی جو مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور دن کے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مغفرت اپنے گناہوں کی بخشش مانگے کہ میں اس کو معاف کروں. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. پھر ایسے کام جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جیسے کہ صدقہ کرنا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا، ہر فرض نماز سے کے لیے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کامن حدیثیں بہت مرتبہ پڑھے ہوں گے کہ اگر تمہارے گھروں کے پاس 5 نہریں ہوں اور ہر نہر میں تم دن بھر میں 5 مرتبہ اگر نہاؤ یا اپنے آپ کو صاف کرو یا غوطہ لگاؤ تو کیا کوئی میل کچڑ تمہاری بدن پہ باقی رہے گا؟ اسی طرح تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ وہ سارے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے، مغفرت کے، بخشش کے، اللہ سے مانگے بغیر نہیں معاف ہوتے. پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ وہ حد اس کے اوپر لگے گی، وہ سزا اس کو ملے گی، تب اس کے لیے معافی ہے. پھر اسی طرح مغفرت کا ذریعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، فوت شدہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں خیر کرنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. پھر جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے چاہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس پر کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے. یہ ساری چیزوں میں سبقت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے اچھا وہ کوئی کر لے تو پھر سب مل کر ہم کریں گے. نہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیسے جلدی سے یہ کام کر سکتی ہوں لپک کر آگے بڑھ کر، تو اس کے لیے میں کوشش کروں. میں انتظار میں نہیں رہوں کہ سب کریں گے تو میں کروں گی. نہیں، مجھے اپنی ڈیوٹی دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس انسان پر کیا گزرنے والا ہے. اور یہ کتاب کب تیار ہوئی؟ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم وہ چیز پیدا کریں. یہاں مسئلہ تقدیر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ اتنا پختہ ہے کہ اس نے چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے تمام معاملات کو جان لیا، ان کے آغاز سے قبل ہی اس کے اختتام کو جان لیا کہ کس چیز پر حادثہ کب گزرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بہت بڑی نشانی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا. یعنی انسان سوچتا ہے اتنے لاکھوں کروڑوں انسان اور ان کی کئی سال کی زندگیاں اور پھر ان کے موت کے مختلف طریقے، فرمایا یہ تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ کے لیے تو کن کہنے کی دیر ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ صبر اور شکر کا معاملہ، یعنی تقدیر کا بیان ہے جو مخلوق پیدا کیے جانے سے پہلے ہی لکھی جا چکی، یعنی کوئی مصیبت
خواہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں آئے یا تم پر آئے، ہم اسے مخلوق کی یا تمہاری پیدائش سے پہلے یہ کتاب میں لکھ چکے. یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کا آنا ضروری تھا اور میری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا تھا، اور دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں یہ مقرر کی جا چکی. جیسے کہ ایک حدیث میں کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ لی تھی. ابن وہب کی روایت میں الفاظ زائد ہیں اور اس کا عرش پانی پر تھا. پھر فرمایا یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے چیزوں کا اندازہ لگا کر لکھ لینا اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے ماضی و مستقبل ایک جیسا ہی ہے اور حال بھی، اور وہی سب کے خالق اور مالک ہے. تو ماں اصابہ من مصیبت، یعنی زمین میں یا تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ اچانک تمہیں نہیں آ جاتی، بلکہ وہ پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے ہاں تو یہ سب کام جیسے کہ ہو چکا، مگر ہمارے سامنے جب وہ چیز آتی ہے تو ہم اس کو اچانک سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یا یہ کیسے ہو گیا. مصیبت کیا ہے؟ مصیبت آزمائش کو کہتے ہیں. دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھین جانا دونوں ہی امتحان کے لیے ہے، آزمائش ہے. تو ایسے میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا اور کیا چھین گیا. اس کے بجائے ہم غور کریں کہ ایسے وقت میں ہمارا رویہ کیا تھا، زمین پر کیا مصیبت آتی ہے. مثلاً یہ جیسے قحط سالی آ گئی، طرح طرح کے فتنے آ گئے، جنگیں ہو رہی ہے، بارشوں کا کم ہو جانا، پانی کا گہرائی میں چلا جانا، سیلاب کا آ جانا، خانہ جنگی ہونا. ولا فی انفسکم، اور انسان کی جان و مصیبت، نفس میں کیا مصیبت کا آنا کہ انسان کی جان مصیبت کے، بیماری آ گئی، کسی محبوب چیز کا کھو جانا، مال ختم ہو جانا، کسی چیز کے کرنے میں مشکل پیش آنا، کسی کام میں کامیابی کا نہ ملنا، گھریلو جھگڑے، نفرتیں، یہ سب پہلے سے کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. اس سے پہلے ہم کسی نفس کو پیدا کریں تو اس میں 3 چیزیں ہیں کہ من قبل سے معنی کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی نفس کو پیدا کریں. دوسری چیز ہے کہ زمین کی پیدائش سے پہلے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا. اور تیسری چیز ہے کہ اس کے آنے سے قبل، یعنی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس پر یہ مصیبت آئے گی اور یہ اس پر ہائے واویلا کرے گا یا صبر کرے گا یا جو بھی کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، ان تمام کا لکھا جانا اور ان کے وقت پر اس کو نازل کرنا تقدیر کے 4 درجے ہیں. یاد رکھیے تقدیر کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ چیزیں وجود میں ہیں یا نہیں سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اسی طرح دوسری چیز تقدیر کی کہ اللہ نے اس علم کو پہلے سے لکھا ہوا ہے. تیسری چیز اللہ کی مشیت، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے. چوتھی تقدیر کی جو وہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا اور یہ ساری چیزیں. تو چوتھی چیز یہ کہ مشیت کے مطابق چیزوں کو تخلیق کرنا اور ان کو عملی جامہ پہنانا، یعنی اللہ کی پلاننگ پہلے سے ہے، بعد میں وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اسی لیے رب کا معنی ہے خالق، مالک، مدبر، یعنی پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بلونگ بھی کرتے ہیں، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی یعنی اس کی تدبیر کرتے ہیں. کس پر بیماری آنا ہے، کس پر کوئی مصیبت آنا ہے، کسی کو کوئی کیا خوشی ملنا ہے، کسی کو کس وقت کیا دینا ہے، کس سے کون سی چیز چھین لینا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا آخرت پر ارکان الایمان میں سے ہے، اور اس کا انکار نقصان و خسارے کا باعث ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ماں اصابہ من مصیبت، کہ اس سے پہلے ہی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتے ہیں یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں؟ تاکہ لِكَيْ لَا، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تمہارا نقصان ہو گیا، جو تم سے کھو گیا، اور نہ اس پر بھول جاؤ، اتراؤ جو اس نے تم کو دیا ہے. یعنی جو جاتا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے، وہ بھی اللہ کے اذن سے جا رہا ہے، اور جو کچھ تم کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے. اس لیے تم اس کو اپنا کمال مت سمجھو. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتے ہر خود پسند فخر کرنے والے کو.
کسی بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور فخر کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا ہو۔ مختال اس کو کہتے ہیں جس کی بڑائی اس کے دل و دماغ میں سما گئی ہے۔ فخور اس کو کہتے ہیں وہ جو اس بڑائی کے ساتھ پھٹ پڑے، یعنی ڈینگے مارے، بڑی بڑی باتیں کرے۔ تو یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر وہ آئے تو اس سے معیون، یعنی ہم نے تم کو اپنے سابق علم اور تقدیر کی اسی لیے خبر دے دی ہے کہ تم یقین کر لو کہ جو مصیبت آئی ہے وہ کسی صورت سے تم سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ اس لیے مصیبت کے وقت صبر و شکر سے کام لو اور دل کو مضبوط کر کے ثابت قدمی سے اسے برداشت کر لو، اور بے صبری واویلا اور ہائے وائے نہ کرو۔ اسی طرح اگر تمہیں کچھ مسرت حاصل ہو تو اس پر اتراؤ نہیں، اللہ کے انعام و اکرام پر لوگوں پر فخر نہ جتاؤ اور خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ انعام تمہاری ذاتی کوششوں کا پھل نہیں ہے بلکہ تمہارے مقدر میں تھا، تمہیں لامحالہ ملنا ہی تھا۔ اللہ کی نعمتوں کو فخر و مباحات کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پھر فرمایا اللہ ہر مغرور و شیخی خورے کو محبوب نہیں رکھتے، یعنی جو خود کو بڑا سمجھتا ہو اور غیروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہو اور شیخیاں بگاتا ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے آپ کو تسلی دے کر یہ تو لکھا ہی ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جیسے کہ ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی تمہاری ناپسندیدہ حالات آ جائے تو اس کے لیے کیا کرو، قدر اللہ و ما شاء فعل، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، تاکہ اس سے تم کو مایوسی نہ آنے پائے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے کو صبر کے ساتھ قبول کرو۔ اور جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ بھی مت، کیونکہ اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس پر تمہارا کیا کمال ہے؟ تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا تو کیا کیا چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے، مثلا انسان کا مال ہے، عافیت ہے، اس کے بچے ہیں، حتیٰ کہ جسم کے اندر کبھی ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے، کبھی ہماری سننے کی طاقت، کبھی ہاتھ پیر کا نارمل چلتے چلتے معذور ہو جانا، یہ سوچ انسان کے اندر ایک سکون پیدا کرتی ہے کہ جو دیا اللہ نے ہی دیا تھا، جو لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہ دعا کب پڑھتے ہیں کسی مرنے والے کی خبر سن کے، جبکہ ہر مصیبت پر پڑھنا چاہیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس پر مجھے اجر دیجیے جو مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے صبر کے ذریعے، اور پھر وخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بدلے جو بعد میں جو دینے والے اس سے بہتر دینا، یعنی جو میرا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینا، اور جو کچھ مل جائے اس پر اترانا نہیں، تکبر نہیں کرنا، پھولنا نہیں ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور ہر شخص خوش بھی ہوتا ہے، لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے۔ مومن مصیبت کے آنے کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر کہا تھا کہ جب وہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنے باپ دادا کے نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا، اور وہ دودھ پیتے بچے ہی تھے، تقریباً 1 سال کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے اور آنسو آنکھوں سے جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی انسانی فطرت کے طور پر انسان ہی ہوں، ظاہر ہے میرے اندر بھی جذبات ہیں، رونا تو آئے گا، لیکن آنکھیں اشک بہائیں گی لیکن دل مطمئن رہے گا، اور زبان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کفر اور شرک کی بات نہیں کرے گی، سوائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا، اور جو لیا وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کا ہے۔ تو مختال کہتے ہیں جو عمل پر فخر کرنے والا، اپنے کام پر، اپنے اس پہ وہ ساری چیزوں پر بڑی بڑی باتیں بگاڑنے والا، خیل سے ہے۔ تال کیا ہے؟ خیل سے ہے۔ خیل یعنی یہ لفظ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، تو گھڑ سوار جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اور راستے میں چلنے والے لوگوں کو بہت حقیر سمجھتا ہے کہ میں بڑی شان سے، دیکھا ہوگا کبھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سینہ تان کے بڑے فخر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، تو خیل کہتے ہیں اسے، ایسے مختال اسی سے ہے۔
اللہ ताला को ऐसा मगरूर इंसान पसंद नहीं है। और फखूर कौल में, बातों में अपने आप को बड़ी चीज समझने वाला, बड़ाई शेखी अपनी जात ही में, खुद पसंदी, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मुझ जैसा कोई नहीं है, तो ऐसा ऐसा शख्स भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यानी करना फिर क्या चाहिए, इत्तेदाल पर रहना चाहिए, ना मुसीबत पर बहुत ज्यादा हाई वावेला करना चाहिए और ना ही नेमतें मिलने पर बहुत ज्यादा इतराना चाहिए, बल्कि हर हाल में मुसीबत आने पर अल्लाह का शुक्र, सबर और जब कोई नेमत मिले उस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि या अल्लाह ये आपका ही दिया हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, आपकी चीज है, आप जब चाहे ले सकते हैं, आप इस चीज पर कादिर हैं और हमारे इसमें कोई भी वो नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए फरमा रहे हैं कि किस लिए, कि अल्लज़ीना यबखलून व यामुरून अन्नास बिलबुख्ल, वो लोग जो बुख्ल करते हैं और लोगों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं। पीछे इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए पढ़ चुके, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, के इन्फाक फी सबीलिल्लाह में खर्च करने की तारीफ क्या की गई है। यहाँ उन लोगों की मुजम्मत की जा रही है जो बुख्ल करते हैं, अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है। बुख्ल करने वालों को जैसे मुख्तालिन फखूर नहीं पसंद है, ऐसे ही बुख्ल करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। और बुख्ल करने वालों की सिफात क्या है कि वो खुद पसंद होते हैं, चूंकि वो अपनी जात से मोहब्बत करते हैं, हर चीज अपने फायदे के लिए समझते हैं, किसी और को न देते हैं और कोई और देने भी लगे तो उसको भी रोकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यानी जो खुद भी कंजूस है और दूसरों को भी कंजूस बनाना चाहते हैं, कि जो शख्स अल्लाह के हुक्म और उसकी इताअत से फिर जाए, वो याद रखे कि अल्लाह बेपरवाह है और सजावार हमद है, यानी अल्लाह ताला लायक है अपनी हमद के और अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सूरह इब्राहिम आयत नंबर 8 में कि इन तकफुरु अंतुम, अगर तुम और तमाम जमीन वाले सब मिलकर कुफ्र करें तो अल्लाह बेपरवाह और लायक हमद है, क्योंकि नाफरमानी से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, वो बेनियाज है। जैसे कि हदीस कुदसी में है कि ए इब्ने आदम, तमाम जिन और इंस मिलकर अगर तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करो तो अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई में एक एक उंगली बराबर भी, जिस तरह तुम पानी में उंगली डुबोते हो, उतना पानी जो उंगली में लगा, इतना भी अल्लाह ताला की यानी इज्जत में कोई फर्क नहीं आए। और अगर तमाम जिनों इन जमीन के मिलकर सारे के सारे अल्लाह को मानने लगे, तौहीद पर आ जाए, तो भी अल्लाह ताला की इज्जत में या कायनात में एक इतनी भी जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक उंगली डुबोने के बराबर। तो फिर किस चीज पर फख्र करना जब सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है। कोई चीज जब हमारे इख्तियार में ही नहीं है, अपनी जान नहीं, अगर इख्तियार में हो तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़े, क्योंकि बीमारी को कोई नहीं पसंद करता। मौत को कोई अपने गले ही नहीं लगाए, क्योंकि मौत को भी जल्दी कोई पसंद नहीं करता। या फिर तंगदस्ती को, या जितनी भी तकलीफें हैं उसको कोई भी नहीं पसंद करता, हमेशा सब खुशहाल रहे। अगर यही हाल रहा तो फिर क्या होगा, फिर इंसान यानी फिर अल्लाह ताला को कहाँ मानेगा, फिर तो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। तो ये वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुज़ सूरह बकरा में भी पढ़ चुके, और सूरह मुल्क में भी पढ़ते, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। असल चीज तो ये है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करते हैं। तो ये सारी चीजें आजमाइश डालने का मकसद ही यही है कि कौन है जो अगर मुसीबत आ जाए तो सब्र करेगा, कौन है जो अगर उसको कुछ मिल जाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और शुक्र में से जबान का भी शुक्र है, और ये है कि जो नेमत दी है उसको अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करना, उसको अपना माल समझकर दबा कर नहीं बैठ जाना, या वो नेमतों को अपनी मिल्कियत नहीं समझना है, बल्कि जो भी बोलने की नेमत है, देखने की है, लिखने की है, पढ़ने की है, अपने जहन को इस्तेमाल करने की है, जो भी नेमतें हैं उसको क्या है, अल्लाह ताला की रजा के लिए इस्तेमाल करना, ये भी नेमतों का शुक्र है। वमन यतवल्ला फइन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो कोई मुंह मोड़ेगा तो बेशक अल्लाह वो बेनियाज है तारीफों वाले। यानी अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है कि तुम वो अगर तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ होगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा हदीस कुदसी में। तो ये अल्लाह ताला खुद महमूद है, अपनी अपनी आप में खुद
حمد کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی، اگر ایسے ہی ہوتا تو فرشتے اتنے ہیں اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم تعریف کریں اللہ کی. تو تعریف ہو نہیں، ہم اگر کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے سے خوش اور راضی ہوتے ہیں. اترانے والے کا اپوزٹ، ایک اتراتا ہے وہ کیا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اپنی کو آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. شکر کرنے والا کیا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا، لہٰذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں. جب یہ کرتا ہے تو انسان کے اندر فخر، غرور، تکبر، گھمنڈ یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. پھر آگے کی آیت میں، آیت نمبر 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یعنی حدید جو ہے قوی ہے، ایک مضبوط دھات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو صفات بھی آئی ہے وہ قوی عزیز ہے. یعنی جو قوی چیز پیدا کی وہ کس نے پیدا کی، قوی ذات نے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت والی، قدرت والی ذات ہے. تو بینات یعنی معجزے، پکی دلیلیں، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے اور غالب دلیلیں دے کر لوگوں میں مبعوث فرمایا. پھر انہیں آسمانی کتابیں بھی دی جو صاف اور سچی تھی، اور عدل و حق کو بھی بخشا. عدل کی وہ پکی باتیں جو ارباب عقل میں مانی ہوئی ہیں، معیاری اصول. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 17 میں فرمایا افمن کان علی بینۃ، کیا پھر جو شخص اپنے رب کی پاس والی دلیل پر ہو اور رب کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ شاہد بھی ہو، وہ اور دوسرا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ میزان اتارا. میزان ایک تو یہ ہے کہ وہ ناپ تول کے لیے، اور ایک میزان کا وہ کیا جیسے سورہ رحمان میں واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ انصاف کے ساتھ میزان رکھو اور کمی نہیں کرو میزان میں. تو انصاف کے لیے کہ آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، عدل کا پیمانہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں کوئی کوتاہی اور کمی مت کرو، اور کسی کا حق مت مارو، بلکہ انصاف کے ساتھ. اپنے آپ کے ساتھ بھی اگر کچھ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ، بہت زیادہ اپنی جان پر ظلم بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو عیش پرست بھی نہیں بنا لینا ہے، بلکہ بٹوین میں، یعنی آسانی کے ساتھ. اور اسی طرح انصاف کا معنی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں عدل و انصاف، کہ اولادوں میں عدل و انصاف، کسی کے ساتھ اگر معاملہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور پھر فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے. یعنی ہم نے لوہا اس لیے پیدا کیا کہ یہ حق کے مخالف سے حق بنوا لیتا ہے. جب حق کی تائید میں دلیل قطعی دی جاتی ہے اور کوئی اسے ٹھکرا دیتا ہے تو لوہا اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور تلوار کی چمک اسے راہ پر لے آتی ہے، اور دشمنان حق مرعوب ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے. آپ پر مکی صورتیں اترتی رہیں. ان تمام صورتوں میں مشرکوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، یعنی پہلے لوہے سے ہی نہیں ان لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، پہلے باتوں سے اور دعوت کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا. تو توحید صاف صاف اور کھول کھول کر مدلل بیان کی گئی. پھر جب مخالفوں پر حجت قائم ہو گئی تو آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا، اور تلوار سے جنگ کرنے کا اور دشمنان دین کا گردنیں اڑانے کا حکم دیا گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، جب تک کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی گئی ہے، اور میرے مخالفوں پر ذلت و حقارت مقرر کر دی گئی ہے. جس نے کسی قوم کی ریس کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی کسی قوم کا مقابلہ کیا یا آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انہی میں. تو یاد رکھے کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، بلکہ تلوار کو اس لیے اٹھایا گیا کہ پیس، امن و امان قائم رہے. یہ نہیں، زمین حاصل کرنے کے لیے کبھی جنگیں نہیں ہوئی. کوئی ایک بھی اسلامی جنگ کو آپ نہیں دیکھے گئے کہ وہ اس لیے لڑی گئی کہ زمین حاصل کرنا مقصد تھا، نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا تو جتنے بھی اپنے صحابہ کرام کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے، مثلاً
मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला को तो हमेशा क्या कहते थे कि जब भी तुम कहीं नई जगह जाओ तो पहले उनको इस्लाम की दावत दो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो तुम पर उनका माल और जान दोनों हराम है, यानी फिर तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो ईमान ले आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो दीन, अल्लाह ताला का मकसद ये कि दीन को फैलाना और फतह नुसरत, उसके लिए जबरदस्ती नहीं की गई। लेकिन अगर कोई उसको मानने की बजाय उल्टा आकर वार करे और वो करे तो फिर इजाजत दी गई है, पहले आगे बढ़कर भी वो मत करो, इसकी भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो ये सारी गलत फहमियां हमारे दीन के बारे में जो फैली हुई है कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला और जंगों के जरिए हुआ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह का नजरिया नहीं, उसके लिए हिस्ट्री पढ़ें, इस्लाम की तारीख पढ़ें, उसमें पता चलेगा कि जंगें क्यों हुई और किस तरह से जंगें लड़ी गई और किस तरह कैदियों के साथ और जो जख्मी थे और जो भी थे उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता। दुश्मनी में हो तो दुश्मन को तो इंसान बिल्कुल छोड़े ही नहीं, कोई सहूलत ही नहीं दे। तो इस्लाम की जंगें भी अगर पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी में कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी और क्या हुआ, उसके बारे में पूरी जहनियत जो है वो खुलकर सामने आएगी इंशाअल्लाह। यहाँ यही बताया गया। फिर फरमाया कि लोहे में सख्त दहशत है, यानी इससे हथियार बनाए जाते हैं, तमाम खौफनाक जंगी असला लोहे ही से बनाए जाते हैं, जैसे तलवारें, बर्छे, छुरियां, खंजर, जरहें वगैरह। और उसमें फायदे भी बहुत हैं, यानी बहुत सी सनतों में लोहे के औजारों से काम लिया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें आज इजाद हो गई हैं लोहे की, जैसे कि कुदाल, फावड़े, कुल्हाड़ी, बसूला, आरा, हाली वगैरह। खेती के और कपड़ा बुनने के तमाम औजार और खाने पीने के रोजमर्रा के इस्तेमाल के औजार और वो औजार जिन पर इंसानी रोजमर्रा की जरूरियात मौकूफ है, सब लोहे ही से बनाए जाते हैं। फिर फरमाया ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए, यानी उसके बंदों को मालूम हो जाए कि इन हथियारों को नेक इरादों से कौन उठाता है, ताकि अल्लाह के दीन की और उसके रसूल की शरीयत की लाज बाकी रखे। हकीकत अल्लाह खुद ही बड़े जबरदस्त कल्ब कुदरत वाले हैं, वही अपने नेक बंदों की गैबी इमदाद फरमाते और अपने दीन को ताकतवर बनाते हैं। जिहाद तो इसलिए फर्ज कर दिया गया कि नेक बंदों का मर्तबा बुलंद हो जाए और किसी को किसी से आजमाए। ये भी उसकी एक रहमत है कि उसने जन्नत की लाजवाल बहरे बहारे जो है बख्शने के लिए बहाने मुकर्रर फरमा दिए, ताकि उसके बंदे किसी न किसी तरह जन्नत की लाजवाल नेमतें हासिल करें। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला दरअसल क्या देखना चाहते थे, वलियालमल्लाहु मन यंसुरुहु वरसुलिही, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी मदद करता है, उसकी और उसके रसूलों की गायबाना तौर पर। यानी अल्लाह ताला तो नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो कौन है जो अल्लाह के और उसके रसूल की दीन की खिदमत के लिए, जैसे सूरह मोहम्मद में पढ़ चुके इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने लोहा उतारा, ये नहीं कहा कि हमने लोहा पैदा किया, उतारा है। जदीद दौर में यानी आज साइंस जो तरक्की कर रही है, जो तहकीकात हुई है लोहे के वजूद के बारे में, कहा यह जा रहा है कि लोहा जमीन से नहीं निकला, यानी जमीन के अंदर नहीं बना है, बल्कि लोहा उस प्लेनेट पर बाहर से कहीं से आया है। वो कहते हैं कि कदीम निज़ाम शमसी यानी सोलार सिस्टम की तवानाई गैर मुरक्कब या बुनियादी लोहा बनाने के लिए नाकाफी है। यानी इतनी बड़ी सूरज की जो कुव्वत है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो लोहा को बना सके या लोहे को जमीन में पैदा करे। जैसे नबातात उगते हैं तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और उसके नशोनुमा होती है, तो ये कुव्वत सूरज में है ही नहीं कि वो लोहे जैसी मजबूत चीज को नशोनुमा दे सके। यानी शमसी तवानाई में इतनी ताकत न थी कि वो लोहा बना सके। पता चला कि ये लोहा बनाने की कुव्वत पूरी निजाम शमसी की कुव्वत से 4 गुना ज्यादा है। दूसरे अल्फाज में प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग ने बताया कि साइंसदान ये समझते हैं कि लोहा एक गैर मादी एस्ट्रोलाइट चीज है जो दुनिया में भेजी गई है और दुनिया में तख्लीक नहीं हुई। तो उन्हें कुरान की आयत पढ़कर सुनाई गई कि हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त कुव्वत है और लोगों के लिए फायदे हैं। लोहे के बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो जमीन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि और भी रिसर्च हो रही है। अल्लाह ताला ने जमीन के पैदा करने से पहले ही लोहा इतनी मिकदार में रख दिया कि अब तक किसी की जरूरियात को वो पूरा कर रहा है, यानी तमाम लोगों की जरूरियात को। और कितनी इजादात और होगी, और अब रिसर्च ये हो रही है कि लोहे की मिकदार कम हो रही है
تو دوسرے جو سماوات ہیں، سیارے ہیں، پلینٹس ہیں، ان پر سائنسدان یعنی راکٹ بھیج کر ان سیارات سے یہ ساری چیزیں کھدائی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لوہا اللہ تعالیٰ نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اتارا تھا، کہ 3 چیزیں اتاری تھی، ایک لوہا اور ایک یہ حجر اسود کو، کہ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اس کو تو اتنا سفید تھا کہ جیسے بالکل چمکتا ہوا کرسٹل ہوتا ہے، اس طرح کا سفید تھا. پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کے آج وہ سیاہ ہو گیا اور حجر اسود کہلائے. اور عصا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ بھی اتارا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ کے برابر تھا، 10 ہاتھ لمبا، اور اس کو بھی اتارا. تو یہ چیزیں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں پیدائش کی لوہے کی، جیسے سونا پہاڑوں میں سے نکلتا ہے، ہیرا جواہرات سمندر سے نکلتے، لیکن لوہا کیا ہے، اوپر سے کچھ شہاب ثاقب کی وجہ سے، یعنی جب وہاں پر جو بنتا ہے لوہا کوئی پلینٹ پر، تو وہ جب بالکل زیادہ تعداد میں وہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کوئی چیز پک کر کیا ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو ایسے ہی لوہا بھی جب پھٹ جاتا ہے اپنی قوت کے ساتھ تو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا ہے. تو فیہ باس شدید، لوہے میں سخت قوت ہے جس سے جنگی ہتھیار، تلوار، نیزے، جنگی لباس، اور خود انسان کے اندر بھی لوہا ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کی طاقت کم ہو جاتی ہے. ومنافع للناس، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے بھی بڑے فائدے ہیں. ہمارے روزمرہ کے استعمال میں، مشینوں میں پہلے سے بھی زیادہ لوہا استعمال ہو رہا ہے. اور خون میں اگر ہیموگلوبن کی، خون کی کمی کی بیماری، یہ دراصل لوہے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. لوہے کو کاٹنا، لوہا جیسے لوہا کہاوت ہے نا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اور مومن کے لیے لوہے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. اور بعض مرتبہ لوہے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے بعض دفعہ یہ ہے کہ مثال دی جاتی ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتنا لوہا ڈال دیا ہے زمین میں کہ جتنا انسان کو قیامت تک کے لیے ضرورت ہوگی. تو اس لوہے کا استعمال اچھے کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور برے کام کے لیے بھی. آپ کی جو یہ ٹیکنالوجی بنی ہے اور یہ فون وغیرہ ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ اچھے کام کے لیے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے اچھی چیز استعمال ہو رہی ہے. لیکن اگر اسی کا غلط استعمال کیا جائے، کسی کا ناحق قتل کیا جائے، کسی پر ناحق خون بہایا جائے، کسی کے ساتھ اس پر لوہے کے ذریعے اس کو یعنی ضرب لگائی جائے یا اس کو مارا جائے جھگڑا کے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی دی ہوئی نعمتیں اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے استعمال کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ولی عالم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پر مدد کرتا ہے. غائبانہ طور پر یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں کرتے تھے ان لوگوں نے تو خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے، ہم نے تو رسولوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. تو پھر آپ کی مدد کیسے اور اللہ کی مدد کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت سے، آپ کے لائے ہوئے مشن اور پیغام کے ذریعے سے اس نے تمہاری مدد کی لوہے کو پیدا کر کے جس سے تم اپنی جان کی حفاظت کرو، اور وہ اللہ دیکھنا چاہتے کہ تم اس کے دین کے لیے کتنی مدد کرتے ہو. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بھی قوت والے ہیں، زبردست ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے ہی لیے اس میں حجت بننے کے لیے، تاکہ تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر کے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا یعنی آخرت کے لیے اپنی تیاری کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لازوال جو نعمت ہے، جنت ہے، اس کو حاصل کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بھیجا، ان دونوں کی نسل میں کتاب بھی بھیجی اور نبوت بھی رکھی. فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، کچھ نے ہدایت کی راہ اختیار کی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہو گئے، یعنی اتنے نیک آباء و اجداد کی اولاد شیطان کے ہاتھ میں آ گئی، اللہ کی نافرمان بن گئی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہر نبی کو اور رسولوں کو ہدایت کے لیے اور ان کی ذریت میں بھی یہ چیز کو رکھا
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے آیا. اسی طرح حضرت ابراہیم کے بعد جو کتاب بھی اتری، جو رسول بھی آئے، جس بشر کی طرف وہی بھیجی گئی، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھا. جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً، رسالت و کتابت ہم نے انہی کی اولاد میں جاری کر رکھ دی. آخرکار حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پچھلے پیغمبر ہوئے. آپ نے اپنے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار سلسلہ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. آپ کے حواریوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رحم تھا. یہ لوگ نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پھر انہوں نے ایک بدعت گھڑی جس کا یہاں پر آگے ذکر ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے رأفۃ ورحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شفقت بھی رکھی اور اپنی رحمت بھی رکھی. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. پھر ان کے پیچھے ہم نے اپنے کچھ رسولوں کو بھیجا، ان کے آثار پر، ان کے نشانات پر، نشان قدم پر. وقفینا بعیسی ابن، اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا کہ ہم نے اس کو انجیل عطا کی اور ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور رحمت. رقیق القلب، رحمت جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. وربحنیتن ورہبانیتن ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. اور رہبانیت انہوں نے خود اس کی بدعت ایجاد کر دی. راہب یعنی اللہ سے، خدا سے ڈرنے والا. رہبانیت اللہ سے ڈرنے والوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں میں شفقت رحمت پیدا کی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسے انسانوں کے بیچ میں رہ کر استعمال کرتے، لیکن انہوں نے اس سے نکل کر انتہا پسندی اختیار کی اور دنیا ہی چھوڑ دی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے، اللہ نے ان کے لیے نہیں چاہا اور نہ اس رہبانیت کا حکم دیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب سے. انہوں نے خود ہی یہ کام کیا، یعنی دین میں ایک نئی چیز خود ایجاد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ امت فتنے سے ڈرتی نہیں بلکہ جہاد کر کے اس کا مقابلہ کرتی ہے. اور اگر رہبانیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحابہ کرام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سوتے بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، اور بیوی بچے بھی یعنی شادی بھی کی ہے. تو 3 صحابہ جنہوں نے سوال کیا تھا، ان لوگوں نے ایک عہد کر لیا اپنے آپ سے کہ آج سے میں نہ ساری رات جاگوں گا، عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا یہ سب جھنجھٹ میں پڑھنے کے لیے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے سے کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ان لوگوں کو بلا کر کیا کہا کہ ہمارے دین میں اس چیز کی ممانعت ہے، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے کہ تم راہب بن جاؤ اور تم اب دنیا چھوڑ کر وہ کرو، بلکہ یہ خود ساختہ وہ چیز ہے. بلکہ اسی دنیا میں اصل امتحان تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس میں اسی کے بیچ میں رہتے ہوئے اور اس کو منع کر دے. حالانکہ عیسائیت میں آج بھی رہبانیت ہے، یا ننس بن جاتے یا فادر بن جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک ہی جیسا لباس، دنیا کے لباس سے بے رغبتی، اچھا کھانا نہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا، اور صرف چرچ میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھنا، مریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے. تو یہ ان کے لیے خاص تھا. لیکن جو کرسچینٹی اول تو یہ خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، نہیں تو ان کے لیے بھی ویسے ہی دین اسلام بھیجا گیا جیسے کہ دین اسلام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کو مسلمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. بعد میں لوگوں نے، جیسے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، یعنی جنہوں نے بنا لیا اپنے آپ کو رہبانیت، اپنے آپ کو یہودی، نصارہ، مجوسی، اور اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام کو پسند کیا ہے. اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اس کے آخرت پر، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ویسے ہی لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام تک تو سلسلہ چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل اتری، آپ کے حواریوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رحم تھا،
یہ لوگ نرم دل تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پھر انہوں نے ایک بدعت گڑی جس کا نام و نشان ان کی شریعت میں نہیں تھا. اللہ کی رضا سے یا تو یہ مراد ہے کہ انہوں نے اس نئی چیز سے اللہ کی رضا تلاش کی اور نیت ان کی اچھی تھی, یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان پر صرف اللہ کی رضا کا ڈھونڈنا فرض کیا تھا, رہبانیت واجب نہیں کی تھی, مگر افسوس اس کی رضا جوئی پر بھی نہ جم سکے اور اس فرض کو بھی اچھی طرح ادائیگی نہ کر سکے. اس آیت میں بدعتیوں کی دو وجہ سے برائی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے زعم میں جس چیز کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے تھے اس پر بھی نہیں جم سکے. دوسری وجہ خود بدعت شروع کی, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. تو دنیا میں خود ساختہ دین ضروری نہیں ہے رہبانیت میں یا عیسائیت میں. آج بھی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کلمہ گو, وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نئی نئی سوچ, نئی نئے دین اور نئی نئی ایجادات جو بنا لیے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تک کا واسطہ نہیں, تو یاد رکھے اول تو ان کی محنت کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں, کیونکہ وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی رضا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کریں. تو یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا, نہ کرنے کا حکم دیا, نہ اپنے رسولوں کو اس کی تعلیم دی, اور اپنی خود ساختہ مرضی سے اپنے دین کو بنا کر اور کہتے ہیں کہ ہم یہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی رضا خوش ہوگی. تو اللہ ایسے کاموں سے نہیں راضی ہوتا. اللہ تعالیٰ تو چاہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ, عمل چاہے کہ تھوڑا ہو لیکن اس پر کیا ہے؟ استقامت بھی ہو, اور وہ طریقہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پرمیشن ملی ہوئی ہو کہ یہ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دیا, یعنی ان کو جو مجھ پر ایمان لائے, یا ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, کہ ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دیا, یعنی ان کو جو مجھ پر ایمان لائے, میری تصدیق کی, لیکن جنہوں نے مجھے جھٹلایا اور میری مخالفت کی وہ فاسق ہیں, اور اکثر فاسق ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہوں نے تورات انجیل بدل ڈالی, لیکن کچھ لوگ ان میں سے مومن بھی رہے, وہ آپ کی تورات اور انجیل پڑھتے رہے. ایک دفعہ تو تورات و انجیل بدلنے والوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ لوگ جو تورات و انجیل پڑھتے ہیں اس میں ہمیں گالیاں اور برا بھلا لکھا ہوا ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. علاوہ ازیں یہ لوگ ہمارے عملوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. آپ انہیں بلا کر سمجھائیے کہ یا تو اس طرح تلاوت کریں جس طرح ہم کرتے ہیں اور ہمارے جیسے عقائد و ایمان رکھیں, ورنہ انہیں سخت عبرتناک سزا دے. یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی. ایمان والے بلوائے گئے, ان کے سامنے دو باتیں رکھی گئی کہ یا تو ہماری طرح تلاوت کرو اور ہمارے جیسے عقائد رکھو, ورنہ قتل کر دیے جاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پیچھے مت پڑو, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہمارے لیے ایک اونچا مینارہ بنا کر اس میں پہنچا دو اور رسیاں دے دو تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو اوپر ہی سے کھینچ لیا کریں, نہ نیچے اتریں گے نہ گڑبڑ پیدا ہوگی. بعض کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل جانے دو, اگر ہم پھر کبھی تمہارے شہر میں آئے تو قتل کر دینا. اور بعض نے کہا ہمیں جنگلوں میں بسنے دو, ہم کنویں کھود لیں گے, کھیتی باڑی کر لیں گے اور تمہارے پاس نہ گزریں گے. کیونکہ ہر خاندان میں ان کے رشتہ دار موجود تھے, اس لیے انہوں نے ان کی خواہشوں کے مطابق کر دیا. اس پر رہبانیت ابتدا ہوا اتری کہ اس طرح کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر ہر جماعت کے ساتھ اور لوگ بھی لگ گئے جن کا ایمان تقلیدی تھا, ان کے دلوں میں ایمان و یقین تھا ہی نہیں. پھر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے. کوئی اپنی عبادت خانے سے, کوئی جنگل سے اور کوئی گرجا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لے آیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اگلی جو اتاری, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یعنی لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا, یعنی اپنے عیسائیت جو اسلام کا مذہب جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس پر قائم رہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے, یعنی اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر اور جس طرح سے بھی, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس میں جو ایک آیت
छूट गई है कि फमा रअऊ हक़्क़ रिआयतिहा, फिर उसकी पाबंदी करने का जो हक था उन्होंने अदा नहीं किया। फातईन लदीन आमनु अजरहु, उनमें से जो लोग ईमान लाए थे उनको हमने उनका अज्र अता कर दिया। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनकी अक्सरियत भी फासिक थी, यानी बावजूद ये कि उन्होंने रहबानियत का दावा किया उसके लिए निकले, लेकिन वहां जाकर और खराबियों का शिकार हो गए। तो यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि अल्लाह की रजा की खातिर दीन में नए नए तरीके इजाद करना दुरुस्त नहीं है। इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती, हाँ वो तरीका कितना ही अच्छा क्यों न लगे। दीन मुकम्मल हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अब इस दीन इस्लाम में कोई अपनी मर्जी में उसे कोई बात दाखिल करना चाहेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ रिजेक्ट है, मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। और ऐसे नेकी के काम करने वाला जो अपने खुद साख्ता तरीके से दीन में नया काम लेकर आएगा, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूली युतिकुम किफलैन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरो उसके अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लो, वो तुमको अपनी रहमत का दोहरा अजर देंगे। यहाँ इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन की दो राय मिलती हैं। नंबर एक, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ तो तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा, एक ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। दूसरा मुफस्सिर की राय ये है कि यहाँ खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम जबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करके ना रह जाओ, बल्कि सच्चे दिल से ईमान लाओ, ईमान लाने का हक अदा करो। इस पर तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा, एक कुफ्र से इस्लाम की तरफ आने का अजर मिलेगा और दूसरा इस्लाम में आगे बढ़ने और उसके लिए तरक्की करने का अजर मिलेगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मोमिनों से अहले किताब मोमिन मुराद है, उन्हें दोहरा अजर मिलेगा। एक हदीस में 3 आदमियों को दोहरा अजर मिलेगा, अहले किताब को जो अपने नबी पर और मुझ पर ईमान लाया, दूसरा गुलाम को जिसने अल्लाह का और अपने आका का हक अदा किया, और तीसरा जिसने अपनी लौंडी को बेहतरीन अदब व सलीका सिखाकर आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी और यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने सुबह से दोपहर तक एक एक खैरात यानी 10 दीनार पर मजदूरी की। यहूदियों ने ये मजदूरी कबूल कर ली, इसने जोर से असर तक मजदूरी की और यही मजदूरी उसको मिली। ये ईसाइयों ने कबूल कर ली, फिर उसने असर से मगरिब तक मजदूरी की है और 2-2 खैरात देने का वादा किया, इसके लिए तुम तैयार हो गए और दोहरी मजदूरी ले ली। इस पर ईसाई और यहूदी नाराज हो गए और कहने लगे, हमसे काम ज्यादा लिया और मजदूरी कम दी। उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें ठहराई हुई मजदूरी में से कम मजदूरी तो नहीं दी। बोले ठीक है। फरमाया, फिर मैं जिसे चाहूं अपना माल दे दूं। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल इसकी तरह है जिसने काम कराने के लिए कुछ मजदूर किए ताकि वो मुकर्ररा उजरत पर दिन भर काम करें, मगर उन्होंने दोपहर तक काम करके छोड़ दिया तो उनके मुताबिक उसको मजदूरी मिली और मजदूरी भी छोड़ दी और ये भी कह दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। उसने उन्हें हर चंद समझाया कि अभी के क्यों मेहनत बर्बाद कर रहे हो, शाम तक काम करके पूरी मजदूरी ले लो, लेकिन फिर भी वो काम पर तैयार नहीं हुए। फिर उसने शाम तक के लिए दूसरे मजदूर तैयार किए, उन्होंने असर तक काम करके छोड़ दिया और मजदूरी भी छोड़ दी। उसने समझाया भी कि क्या गजब कर रहे हो, थोड़ा सा दिन बाकी रह गया है, क्यों मजदूरी खो रहे हो, लेकिन फिर भी वो ना माने। आखिर उसने और मजदूर तैयार किए ताकि वो मुकम्मल काम करें। चुनांचे उन्होंने असर से मगरिब तक काम किया और पूरी मजदूरी लेकर लौटे। ये उनकी और उस रोशनी की मिसाल है जो उन्होंने कबूल की। फिर फरमाया, ताकि अहले किताब जान जाएं कि वो अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर कादिर नहीं, ताकि अहले किताब को यकीन हो जाए कि अल्लाह की बख्शिश को कोई रोक नहीं सकता और जिससे वो रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल करम है कि तुम्हें वो नूर मिलेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे और तुम्हें बख्श दे। वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयगफिर लकुम, तुम्हें वो नूर मिलेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे और तुम्हें बख्शिश भी दी जाएगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़े बख्शने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबी अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फज़लिल्लाह, ताकि जान ले अहले किताब के अल्लाह के फजल पर उनका कोई जोर नहीं। वअन्नल फज़ल बियदिल्लाह, बेशक फजल तो अल्लाह के हाथ में है। युतीही मन यशा, जिसे चाहे अता करते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। वयजअल लकुम नूरन तमशी, यानी दिन में वो इल्म और बसीरत का नूर अता करेंगे जिसकी रोशनी में तुम्हें साफ नजर आएगा कि इस्लाम का रास्ता कौन सा है, जाहिलियत का कौन सा है,
रहबानियत का कौन सा है, बिदात का कौन सा है। फिर हर वक्त यानी फतवा लेने की जरूरत नहीं, खुद ही दिल बता देगा कि क्या गलत है और क्या सही है। यानी सही मानों में अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे और दीन को सही तरीके से पढ़ोगे तो तुमको किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं या नहीं करूं। तुम खुद समझते जाओगे अगर कुरान को सही मानों में सही तरीके से समझने लगोगे। किसी भी चीज पर अज्र ज्यादा कि जहां वो काम लोग ना कर रहे हों उस वक्त करना। यानी ऐसा काम कि लोग उससे जान चुरा रहे हैं, आंख चुरा रहे हैं या जान छुड़ा रहे हैं, ऐसे काम को करने पर अज्र क्या है, ज्यादा है। जैसे एक हदीस में कि किसी भी सुन्नत को जिंदा करना इस ऐसे दौर में जब वो बिल्कुल अजनबी हो जाए तो वो ज्यादा अज्र सवाब का बास होती है। तो सूरह रहमान, कमर और ये दोनों सूरतों में अल्लाह लफ्ज जलाला नहीं आया था। सूरह वाक़िया, ये तीनों सूरतों में लफ्ज जलाला एक बार भी नहीं आया था। लेकिन इसमें सूरह हदीद पूरी की पूरी अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर मुबनी है। इसमें तकरीबन 31 मरतबा अल्लाह का नाम आया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि इसमें से वो आयतें लिखें कि जो एग्जाम के लिए नहीं है, मुझे सिर्फ उस पर भेजना है कि कौन कौन सी आयतों में लफ्ज अल्लाह आया है। तो नंबर लिखें और आयत का वो टुकड़ा लिखें जिसमें अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत के साथ है कि जैसे कि आप लोगों को दुआ भी याद करना है, अगर जिनको नहीं याद है रात के अस्कार में से, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबी व रब्बल अर्दी व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै फालिकल हब्बि वन नवा व मुज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरकान, उसमें है ना वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, उसमें अल्लाह ताला का नाम आया है। तो इसलिए दुआ को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम में नहीं भी आए तो एग्जाम के लिए मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी आयत का याद करना या किसी भी दुआ का याद करना, बल्कि कोई चीज हमारी नजरों से गुजर गई, अब हम उसको याद करें और अपनी जिंदगी का उसको एक हिस्सा बना लें कि जरूर इसको मुझे रात के अस्कार में पढ़ना है, दिन के सुबह शाम के अस्कार में जरूर मुझको इसमें पढ़ना है, नमाजों के अस्कार में जरूर मुझे इनको सजदों में पढ़ना है। बताई थी ना इससे पहले भी कि सजदों में जो दुआ हम याद करके पढ़ते हैं तो उससे एक तो ये फायदा होता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब, की जितनी देर सजदे में पड़े रहेंगे और दुआ करते रहेंगे अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होगी। और दूसरा ये है कि हमारे लिए फायदा है कि मसलन हमको रूटीन के हिसाब से आदत हो गई है कि ये पहले सजदे में मुझे ये दुआ पढ़नी है, दूसरे में अगर हम भूल जाते हैं कि मसलन मैंने एक रकात पढ़ी है, दो पढ़ी, तो याद आ जाएगा हाँ वो दुआ पढ़ ली है, अभी ये दुआ बाकी है, इसका मतलब मैंने एक ही रकात पढ़ी और एक रकात बाकी है। इस तरह का भी फायदा होता है। और बेशुमार फायदे हैं कि अल्लाह ताला जल्द दुआ कबूल करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। तो लिहाजा दुआओं को सिर्फ एग्जाम तक, क्योंकि पारा एक एक करके आपका खत्म हो रहा है, 28वें पारे की तरफ आप जा रहे हो, 27 पारा अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमती ततिम्मुस सालिहात। तो पढ़ते जाएंगे, पीछे से छोड़ते जाएंगे, तो अव्वल ये है कि आप लोगों को आगे सिखाना है, इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो अगर इसको यहीं छोड़ते जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, ना आपकी जिंदगी में वो नाफिज कर सकते हैं और न लोगों के लिए। तो खुद भी उस पर वो करना है और दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए हमारी जिंदगी में वो चीज आएगी, मैं खुद याद करूं और फिर मैं याद करने के लिए करूं, तो ये डबल है ना कि जितने लोग भी आपके उसमें वो याद करेंगे उन सबको अजर मिलेगा। तो आपको भी तो ये पैगाम को आगे पहुंचाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 27 पारे में हर पूरा कुरान ही बहुत खूबसूरत है। इसमें खास तौर पर उरूसुल कुरान, सूरह रहमान, बहुत खूबसूरत आयतें, बहुत ज्यादा होप दिलाने वाली, बहुत ज्यादा जन्नत की बशारत। उसके बाद सूरह वाक़िया में तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जो वादा अल्लाह ताला ने जन्नत का हमसे किया है, अल्लाह ताला हमको वैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा क़ौलन व अमल व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़र्रबा इलैहा क़ौलन व अमल। कि जहन्नम का भी जिक्र किया गया, अल्लाह ताला हमको उन तमाम अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो जहन्नम से करीब करने वाले हैं। और अल्लाह ताला आपकी रजा चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका रिदाका वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह ताला आपका फजल, आपका करम, आपकी रहमत, आपकी इनायत, आपकी रजा,
آپ کی خوشنودی، آپ کی نعمتیں دنیا و آخرت میں ہر چیز کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرماؤ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں آپ نے دی ہیں اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے، اس میں مزید ترقی ہوتی جائے، اس کا پورا پورا شکر ادا کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.